ब्रेक के बाद खुश आमदीद और नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह 21 रमज़ानुल मुबारक योम अली और शहादत अली से मंसूब है, बहुत बड़ा सानहा दीन इस्लाम के लिए, जिसमें दामाद रसूल बाहसनैन के बाबा को मलऊन इब्न मुलजिम ने ज़रब मारी और फिर मौलाए कायनात शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। उसके बाद जिन फितनों ने सर उठाया उसको किस तरह खुश असलूबी से उनको फेस किया हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे हसन मुश्तबा ने, और क्या वसीयतें थी मौलाए कायनात की, क्या क्या, क्योंकि आपको तो बहुत सारे इल्म थे, ज़मीन का, आसमां का, सिदरतुल मुंतहा का, बहुत सारे इल्म और बहुत सारी फजीलत से अली रोशनास थे, तो उस पर भी बात करेंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद है और आखिरी सेगमेंट है और बढ़ाते हैं सिलसिले को आगे। अल्लामा रिजवान साहब, मैं चाहूँगा कि इस पे आप रोशनी डालें। उससे कबल हमारे साथ नन्हे मास्टर बैठे हैं जिनको हमने एक मरतबा फिर फरमाइश की और स्पेशली हमने इनको रोका कि आप एक शान अली में हमें एक मनकबत अगर आप पढ़ के सुनाएं। मास्टर साहब क्या सुनाएंगे? अली का जिक्र करो, अली की बात करो। क्या बात है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ना भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। ना भूल कर किसी सफात हो जिसमें उसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। तुम कैसा सवालो जवाब तुर्बत में, तो बैठो अली की बात करो। अरे अब गए वो तो बैठो अली की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। अली जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात। फिर से कहिए, माशाल्लाह। जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। माशाल्लाह, बहुत खूब। नन्हे मास्टर ने हमारी फरमाइश पे एक और मनकबत हमें पढ़ के सुनाई। अल्लामा साहब, इतनी बड़ी शख्सियत दीन इस्लाम से रुखसत हुई और क्या मतलब कितना बड़ा सानहा, और उसके बाद मौलाए कायनात की कुछ वसीयतें भी होंगी। उनको तो पहले ही इल्म में था कि ये मलऊन शायद अब मुझे शहीद करने के लिए आ पहुँचा है। इसमें शायद की बात नहीं है, इसमें ये यकीन ऐसा ही बात है। है। और दूसरी बात ये कि जब वसीयतें जो है तो इस तरीके से थी कि जब आप तबीब ने आपको बता दिया कि आप क्या सूरत हाल है, और आप उससे पहले भी जो है वो ये बात कहते रहे कि सलोनी सलोनी रफ़न पब्लिक। आप
پورا ایک سلونی کا جو ایک پورا سلسلہ ہے کہ آپ نے کہ پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھو بے شک پوچھو، بے شک صحیح ہے. تو یہ آپ نے اس وقت بھی کہا کہ جب حالت آپ کی جو ہے آپ شہادت کی طرف جا رہے تھے، آخری ایام میں ابھی آپ نے یہی بات کہی. بچوں کو نصیحتیں کی، تمام لوگوں کو نصیحتیں کی، دوستوں کو بھی نصیحت کی. اور ایک مشترکہ نصیحت اور وصیت یہ ہے، نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. بے شک اگر نماز کو چھوڑ دو گے تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. کعبے کو کبھی مت چھوڑنا، کعبے کو چھوڑو گے تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ایک اور، جب دوست ان کے احباب جانے لگے اور آپ اپنا سر ہاتھ پہ رکھ کے جو ہے وہ تھوڑا سا غش کی حالت میں، اس کے بعد تو وہ بیویوں کی رونے کی، تو اس وقت آپ نے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ محمد حنفیہ، آپ کے جو صاحبزادے حسنین کے بعد جو آپ کے صاحبزادے محمد حنفیہ، یہ ان سے منقول ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ میرے دوستوں کو بلاؤ. دوستوں کو پھر بلایا گیا اور کہا کہ یہ آواز سن رہے ہو، یہ بنت رسول کی آواز ہے، یہ رسول زادیوں کی آواز ہے. ان آوازوں کو اپنے ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ میری بچیاں کوفے میں ایک دفعہ پھر لائی جائیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس وقت اسی طریقے سے یہ گریہ کر رہی ہوں گی اور تم لوگوں نے ان کا خیال رکھنا ہے. یہ ایک اتنی اچھا. پھر ایک آپ نے اس کے بعد دوستوں کو بھیج دیا، پھر آپ نے بی بی زینب کو طلب کیا. محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری والد نے، امیر المومنین نے بی بی زینب سے کیا کہا، کیونکہ آپ صرف کھڑی ہو کر صبر سے سر جھکا رہی تھیں اور آپ جو ہے ان کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے امیر المومنین. اب یہاں بات ختم ہوتی ہے تو اور شروع اس کے جو ہے اس کا تسلسل وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب سیدہ سجاد یزید کے دربار میں گئے تو بی بی سیدہ ثانیہ زہرا جو ہیں بی بی زینب و کلثوم جو ہیں سلام اللہ علیہ وہاں پہ موجود تھیں. تو بی بی زینب جو تھیں وہ دیکھتے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھیں. تو حضرت سجاد نے فرمایا کہ بی اماں ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ آپ جو ہے کیا خوفزدہ ہیں؟ کہنے میں خوفزدہ نہیں. مجھ سے میرے بابا نے اپنی یوم شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اور تم اس دربار میں، جو بنو امیہ کا جو دربار تھا، اس میں لائے جاؤ گے اور لانے کے بعد جو ہے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گا. یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا تاریخ میں کہ زینب نے خطبہ دیا اور سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ علی بول رہے ہیں، تو در حقیقت روحانی طور پہ امیر المومنین ساتھ تھے. اللہ ماشاء اللہ. اور پھر آپ کی وصیت ایک اور بھی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اشتعال اور تفرقہ نہ ہو، جس کی وجہ سے صلح ہوئی، امیر شام کے ساتھ صلح ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب امام نے 40 ہجری میں امام اول شہید ہوئے، 50 میں امام ثانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام سلسلہ ہے. تو یہ جو شہادتوں کا جو تواتر ہے، یہ تمام تر جو کہا جاتا ہے وہ اسی پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ کربلا، جس کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا. اور حضرت امام حسن علیہ السلام شہید کیے گئے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی خاتون جس کے والد کو رسول خدا نے لعنت بھیجی تھی اس شخص کے اوپر، اس کی جو تھی وہ بیٹی تھی جو امام حسن کی. اور ایک بات میں امام حسن کے حوالے سے یہاں کہوں کہ ایک فنومینا کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ خواتین کے رسیہ، نعوذ باللہ. ایسا نہیں، آپ کی 7 یا 6 شادیاں آپ کی کہی جاتی ہیں یا 4 کہی جاتی ہیں شادیاں، اور یہ تمام جو شادیاں تھیں آپ کی، ان تمام شادیوں میں ایک شادی کے علاوہ باقی تمام شادیاں جو تھیں وہ آپ کی ایسی تھیں کہ ان خواتین سے جو کسی نہ کسی اعتبار سے
جو ہے مستحق تھیں شادی کے لیے، جب بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس طریقے سے. اور ان کو جو شادی کا جو ان سے جو طریقہ کار رکھا، کیونکہ حسنین کریمین ہوں، امیر المومنین ہوں، ان کی یا ان کی اولیاء، ان سے منسوب جو ذریتیں ہیں تمام کے تمام، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ خواتین کے پاس جا کے بیٹھ سکیں. کیونکہ ایک اس کے مامون کے دور، ہارون کے دور میں ایک کنیز تھی، امام کاظم کے حوالے سے وہ گئی. بلکہ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک کنیز تھی، اور اس کنیز کو آپ نے آزاد کیا. تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تو نے امام زین العابدین علیہ السلام کو کیسا پایا؟ تو اس نے دو باتیں کی. اس نے کہا کہ میں نے دن میں کبھی بھی ان کو کھانا نہیں دیا، اور رات کے لیے ان کو سونے کے لیے کبھی بستر نہیں دیا، کیونکہ دن میں آپ روزے سے ہوتے تھے اور رات آپ کی عبادت میں گزرتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح امیر المومنین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں آپ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام زین العابدین کو بھی عابدین جو کہا جاتا ہے، سید الساجدین جو کہا جاتا ہے کثیر السجود کی وجہ سے، تو یہ کہ آپ جو ہے وہ سجدوں کی زینت ہیں. تو یہ جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام 2 سجدوں کے درمیان ہے. جس طرح امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ زندگی کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ 2 سجدوں کے درمیان کا جو گیپ ہے، جس میں ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں، تو یہ استغفار ہے. اسی طریقے سے اسلام کی بقا سے 2 سجدوں پہ ہے. ایک کے لیے کہا جاتا ہے فزت برب الکعبہ، اور دوسرے کا ہے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، تسبیحات اربع بھی ہے، بسم اللہ واللہ ولا الہ الا اللہ. یہ اللہ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے سجدے کے وقت جو ہے ذکر خدا کیا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ایک نصرانی جو تھا صرف فقط آپ کے سجدوں کی آواز میں سے آپ کا ذکر سن کے جو ہے مسلمان ہوا. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی علامہ صاحب آپ نے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین محمدی کی شروعات کی، جب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اے لوگوں میں تمہارا نبی ہوں اور کلام پاک لایا ہوں، تو وہ شیرخواہ معصوم علی نے سب سے پہلے کہا کہ اے محمد میں تم پر ایمان لایا. اور اسی علی نے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ وہ محافظ رسول بھی تھا، کہ جہاں جہاں پہ رسالت کو کوئی خطرہ ہوا تو سب سے پہلے، چاہے ان کے بستر پر سونا ہو یا کسی بھی غزوات میں چاہے کوئی بھی چھوڑ کر گیا، پر علی ثابت قدم رہے آخر تک، اور رہتی دنیا تک ان کے نظریات، ان کی سروسز دین اسلام کے لیے. اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے اور ان کی بیٹیوں نے اور تمام ازواج اور اہل بیت کے گھرانے نے، تمام ہی لوگوں نے خوش اسلوبی سے ہر قربانی، اور بڑی سے بڑی اگر ان پر سختی آئی، مشکل آئی، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے. اور علی کے ہی اور محمد کے گھرانے پر ہی اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سختیاں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ رسالت اور قرآن اور تمام ہی چیزیں انہی کے گھر سے ہی وابستہ ہیں. اور سجدہ، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ علی بھی نماز میں شہید سجدے میں، اور ان کے بچے امام حسین بھی سجدے میں، اور امام حسن کے تو جنازے میں بھی تیر تھے. تو بہت قربانیوں کی یہ طویل داستان ہے. آگے بھی ہم ان پہ روشنی ڈالتے رہیں گے کہ دین اسلام یہ جو ہمیں ملا ہے، اس کے پیچھے ہمارے تمام ہی صحابہ رسول، تبعی تابعین، اللہ اولیاء اور اہل بیت کا بہت بڑا کردار ہے. ٹائم اس وقت بہت کم ہے، مجھے اور سمر دعا کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.